الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم کچھ عرصہ ہوا میں نے اپنے خطبے میں اس حوالے سے بات کی تھی کہ آج کل عموماً مسلمان اپنی توجہ نیکیوں کی طرف رکھنے اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے اور اس میں بڑھنے کے بجائے پیروں فقیروں کے پاس جانے یا ان کی قبروں پر منتیں مانگنے یا پرانے بزرگوں اور اولیاء کی قبروں اور مزاروں پر جا کر ان سے اس طرح مانگتے ہیں جس طرح خدا تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے۔ پاکستان، ہندوستان وغیرہ کی اکثریت تعلیم کی کمی کی وجہ سے اور نسل بعد نسل پیر پرستی کے تصور کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ پیر یا فقیر یا بزرگ اور اولیاء ہماری مرادیں پوری کر سکتے ہیں، ہماری داد رسی کر سکتے ہیں، اس لیے ان سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اور بعض تو شرک میں اس حد تک بڑے ہوئے ہیں کہ قبروں پر سجدے بھی کر دیتے ہیں، بلکہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ یہ بیٹا ہمیں خدا تعالیٰ نے نہیں دیا بلکہ داتا صاحب نے دیا۔ تو اس حد تک شرک بڑا ہوا۔ بس ایسے وقت میں جب مسلمان جو سب سے بڑے مواحد کہلانے چاہیے، ان کی تعلیم ہی یہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پر زور دیتے رہے، قرآن کریم ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ مواحد بھی اس شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ان میں ایسے شرک کی باتیں ہو رہی ہیں جو بعض دفعہ ان کو اسلام کے بجائے مشرکین کے زیادہ قریب کر رہی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہم پر احسان کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو بھیجا تاکہ اس زمانے میں اس غلط تعلیم کو اور یہ بگاڑی ہوئی تعلیم کو جو پیروں فقیروں کی طرف سے بگڑ گئی ہے کی وجہ سے بگڑ گئی ہے اس کو کہ صحیح طرح رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرستادے زمانے کے حکم اور عدل مسیح و مہدی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے ہمیں اس شرک کے گند سے نکالنے کے لیے وہ رہنمائی فرمائی ہے جو عین اس تعلیم کے مطابق ہے جو قرآن کریم کی تعلیم ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قائم ہوتی ہے، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم کا پتہ لگتا ہے، جس سے آپ کی بڑائی اور برتری ثابت ہوتی ہے، جس سے تمام مذاہب پر اسلام کی برتری ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے مذاہب والے جتنا بھی چاہیں یہ کہتے پھریں کہ ہمارے مذہب میں نجات ہے، اور خاص طور پر عیسائیت کا یہ دعویٰ ہے کہ مسیح نے صلیبی موت سے ہمارے لیے کفارہ ادا کر دیا، اب مسیح ہمارے لیے راہ نجات ہے، اور پھر اس یہ بھی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس کے ماننے والے ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں اس وجہ سے۔ بلکہ عیسائیت میں جو سینٹس کہلاتے ہیں وہ بھی شفاعت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں سابقہ پوپ جو تھے جان پال II، ان کے بارے میں بھی عیسائی دنیا میں کہا گیا کہ اس کے بعض معجزات کی وجہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ اسے بھی شفاعت کا مقام مل گیا، کیونکہ ایک خاص مقام پر وہ فائز ہو گیا، اس کو ایسا قرب مل گیا جہاں وہ شفاعت کر سکتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر وہ جنت میں بیٹھ کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ان کے نظریات ہیں، جو بھی ان کی تعلیم ہے غلط، اس کے مطابق وہ کرتے ہیں، سمجھتے رہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ان کی تعلیم ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مکمل طور پر خلاف چلتے ہوئے شرک پر بنیاد کر رہی ہے، بنیاد بن گئی ہے۔ لیکن اس تعلیم کے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے ہمیں عیسائیت کے ان غلط نظریات کے بارے میں بتایا۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، سو یاد رکھو کہ خدائی کے دعوے کی حضرت مسیح پر سراسر تہمت ہے۔ انہوں نے ہرگز ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ جو کچھ انہوں نے اپنی نسبت فرمایا ہے وہ الفاظ شفاعت کی حد سے بڑھتے نہیں۔ سو نبیوں کی شفاعت سے کس کو انکار ہے؟ حضرت موسیٰ کی شفاعت سے کئی مرتبہ بنی اسرائیل بھڑکتے ہوئے عذاب سے نجات پا گئے، اور میں خود اس میں صاحب تجربہ ہوں، اور میری جماعت کے اکثر معزز خوب جانتے ہیں کہ میری شفاعت سے بعض مصائب اور امراض کے مبتلا اپنے دکھوں سے رہائی پا گئے، اور یہ خبریں ان کو پہلے سے دی گئی تھیں۔ اور مسیح کا اپنی امت کی نجات کے لیے مصلوب ہونا اور امت کا گناہ ان پر ڈالے جانا ایک ایسا محمل عقیدہ ہے جو عقل سے ہزاروں کو اس دور ہے۔ خدا کی صفات
خدا کی صفات عدل اور انصاف سے یہ بہت بعید ہے کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی دوسرے کو دی جائے۔ غرض یہ عقیدہ غلطیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حقیقی اور سچی بات یہ ہے کہ شفیع کے لیے ضروری ہے کہ اول خدا تعالیٰ سے تعلق کامل ہو تاکہ وہ خدا سے فیض کو حاصل کرے، اور پھر مخلوق سے شدید تعلق ہوتا ہے کہ وہ فیض اور خیر جو وہ خدا سے حاصل کرتا ہے مخلوق کو پہنچاوے۔ جب تک یہ دونوں تعلق شدید نہ ہوں شفیع نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی مسئلے پر تیسری بحث قابل غور یہ ہے کہ جب تک یہ دونوں نمونے نہ دیکھے جائیں کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکتا، اور ساری بحثیں فرضی ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کا تعلق اور پھر مخلوق سے تعلق، اور اس کا فیض اللہ تعالیٰ کے تعلق کا فیض مخلوق کو پہنچانا، اس کے نتیجے ہونے چاہیے۔ اگر یہ نہیں تو فرضی بحثیں ہیں۔ مسیح کے نمونے کو دیکھ لو، فرمایا کہ مسیح کے نمونے کو دیکھ لو کہ چند حواریوں کو بھی درست نہ کر سکے، ہمیشہ ان کو سست اعتقاد کہتے رہے، بلکہ بعض کو شیطان بھی کہا، اور انجیل کی روح سے کوئی نمونہ کامل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ انجیل کہتی ہے، جو بھی حضرت مسیح کے بارے میں فرمایا کہ یہ انجیل یہ کہتی ہے کہ اپنے حواریوں کو بھی درست نہیں کیا اور انہیں برا بھلا کہا۔ فرمایا کہ بالمقابل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہیں کہ کیسے روحانی اور جسمانی طور پر انہوں نے عذاب علیم سے چھڑایا اور گناہ کی زندگی سے ان کو نکالا کہ عالم ہی پلٹ دیا۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ کی شفاعت سے بھی فائدہ پہنچا۔ عیسائی جو مسیح کو مسیح موسیٰ قرار دیتے ہیں تو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ موسیٰ کی طرح انہوں نے گناہ سے قوم کو بچایا ہو۔ بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں حضرت موسیٰ کی مثالیں تو ملتی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں۔ جو بھی کہا ہے پالوس نے کہا ہے، پال نے، یا کچھ اور لوگوں نے جن کے نام نہیں تعارف میں دیے جاتے۔ فرمایا کہ گناہ سے قوم کو بچایا ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے بعد قوم کی حالت بہت بگڑ گئی، اور اب بھی اگر کسی کو شک ہو تو لندن یا یورپ کے دوسرے شہروں میں جا کر دیکھ لے کہ آیا گناہ سے چھڑا دیا ہے یا پھنسا دیا ہے۔ اب جو گناہ ہے، گناہ کی تعریف ہے، جو برائی ہے، اس کو اگر اس کی تعریف بدل دی جائے، برائیاں آزادی اور نیکیاں شمار ہونے لگیں، تو پھر تو بے شک ان کی تعلیم جو عمل ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو حقیقی برائیاں ہیں، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہیں، انسان کا انسانیت سے باہر نکلنا ہے اخلاقی لحاظ سے، وہ تو برائیاں یورپ میں بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے یہ گناہ سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ گناہ میں اور ڈبونا ہے۔ فرمایا کہ نرے دعوے ہی ہیں جن کے ساتھ کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ بس عیسائیوں کا یہ کہنا کہ مسیح چھڑانے کے لیے آیا تھا ایک خیالی بات ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد قوم کی حالت بہت بگڑ گئی اور روحانیت سے بالکل دور جا پڑی۔ بلکہ چرچ تو آپ خود کہتے ہیں کہ روحانیت سے ہم بہت دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں، سچا شفیع اور کامل شفیع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے قوم کو بت پرستی اور ہر قسم کے فسق و فجور کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے نکال کر اعلیٰ درجے کی قوم بنا دیا۔ اور پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر زمانے میں آپ کی پاکیزگی اور صداقت کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نمونہ بھیج دیتا ہے۔ تو یہ ہے اصل تصویر جو ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسائیت کی دکھائی ہے، کہ بائبل کی روح سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
اپنی زندگی میں اپنے حواریوں کی اصلاح نہ کر سکنا ثابت ہے۔ پھر صلیبی موت بھی، جو ان کے نزدیک لعنتی موت بھی ہے، یہ بھی یہودیوں کے نزدیک تو ایک برائی تھی۔ گو اس کی جو مرضی تعویلیں پیش کی جائیں، گو ہم احمدی مسلمان اس بات کو نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو بھی اپنے ان تمام الزامات سے بچایا جو یہودی آپ پر لگانا چاہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبی عمر پائی اور اپنے مشن میں کامیاب ہوئے، اس مقصد میں کامیاب ہوئے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ یہ وضاحت، یہ بیان جو پوپ کے حوالے سے میں نے کیا، اس لیے بھی بیان کیا ہے کہ بچے اور نوجوان اپنے اسکولوں میں بھی آج کل کافی ڈسکشن ہو رہی ہے، معجزے کے بارے میں باتیں سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں اور پھر متاثر بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ۔ تو یہ پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہی اصل مقام ہے شفاعت کا، بلند مقام ہے، اور آپ کی زندگی سے آج تک، آپ کے وصال کے بعد بھی یہ معجزات ہوتے چلے جا رہے ہیں، نمونے قائم ہو رہے ہیں، آپ کے ماننے والوں میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو معجزات دکھانے والے ہیں۔ ہم احمدی تو اس بات کے بڑے وثوق سے اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نظارے آج بھی دکھاتا چلا جا رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے طفیل، اور ہمیں اس یقین پر بھی ہم قائم ہیں، اس ایمان پر قائم ہیں کہ کسی سینٹ کی، کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی سے خدا ملتا ہے۔ یہ خاص مقام عیسائی تو کسی کو کسی کے مرنے کے بعد دلوا رہے ہیں، اور وہ بھی خدا تعالیٰ نہیں دے رہا بلکہ لوگ دے رہے ہیں یہ مقام، جس کی حقیقت کا پتہ نہیں کہ وہ معجزات تھے بھی کہ نہیں تھے۔ بلکہ پولینڈ کے ایک اخبار نے تو یہ تک لکھا ہے، اس پر اعتراض بھی کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کی ٹیم ہے جو اس معجزات کے فیصلے کرتی ہے، بعض ان کی صحیح تشخیص ہو بھی کہ نہیں۔ جس عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو پارکنسن تھی، ہو سکتا ہے اس سے ملتی جلتی کوئی اور بیماری ہو جو تھوڑے عرصے بعد خود ہی جس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شفاعت کا صحیح اسلامی نظریہ کیا ہے، ایک مسلمان کے نزدیک شفاعت کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ قرآن شریف میں اس بارے میں کئی آیات ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بہت جگہ پر ان مختلف آیات کے حوالے سے کھول کر یہ بیان فرمایا ہے کہ شفاعت کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا عیسائیت کے نظریے کے تعلق میں دو مثالیں میں پیش کر چکا ہوں۔ ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ اس کا بھی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ، اور ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، عموماً اکثروں کو یہ ترجمہ آتا بھی ہوگا، لیکن بہرحال ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم بذات ہے، اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے نہ نیند، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔
اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر ممتد ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام آیات کی سردار ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بلکہ یہ بھی روایت ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات اور آیت الکرسی اور اس کے ساتھ کی 2 آیات اور آخری 3 آیات پڑھنے والے کے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یعنی اگر ان کو پڑھے انسان، اس پر غور کرے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو شیطان تو ویسے ہی دور چلا جاتا ہے۔ بس ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے کہ اسلامی تعلیم پر عمل ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک اس سے ہو، اور دل کو ہمیشہ پاک رکھنے کی کوشش ہو۔ یہ عمل ہیں جن کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوتی ہے۔ انسانی بشری کمزوریوں سے صرف نظر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن عمل کچھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر یقین نہ ہو، نمازوں کی طرف توجہ نہ ہو، خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف بے رغبتی ہو، تو صرف پیروں فقیروں یا اولیاء کی قبروں پر دعاؤں پر انحصار کرنے سے بخشش اور شفاعت کے سامان نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ صرف پیروں فقیروں پر ہی انحصار کیا جائے۔ عیسائیوں کا ظاہری شرک ہے، تو یہاں مسلمانوں میں ظاہری بھی اور چھپا ہوا بھی دونوں طرح کا شرک ملتا ہے۔ بہرحال اس آیت میں جو پیغام ہے اس کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفاسیر کی روشنی میں ہی بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو جامع صفات کاملہ اور ہر ایک نقص سے منزہ ہے، ہر ایک نقص سے پاک ہے۔ وہی متحقق عبادت ہے، مستحق عبادت ہے، اسی کا وجود بدیہی الثبوت ہے، کیونکہ وہ حی بالذات اور قائم بالذات ہے۔ وہ زندہ رہتا ہے، اپنی ذات میں زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور بجوز اس کے اور کسی چیز میں حی بالذات اور قائم بالذات ہونے کی صفت نہیں پائی جاتی۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ باقی تمام چیزوں میں جو بھی مخلوق ہے، جو بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ ہی موجود ہو اور پھر قائم بھی رہے۔ یہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ باقی سب اس کی مخلوق ہیں، ان کو ایک وقت میں زندگی ملتی ہے یا وجود میں آتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں، قائم نہیں رہ سکتی، ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ اور جس کی زندگی تھوڑی ہے اور قائم نہیں رہ سکتا، اس نے دعائیں کیا سننی ہیں، اس نے کسی کی قبولیت کیا کرنی ہے دعا کی، اور کسی کو اولاد کیا دینی ہے۔ بس اللہ ہی ایک ذات ہے جو سب طاقتوں کی مالک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس آیت میں ابتدا میں ہی پہلی یہ بات بتا دی کہ اللہ ہی تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس لیے ظاہری شرک اور مخفی شرک ہر ایک سے بچو اگر اس کی صفات سے فیض پانا ہے۔ پھر فرمایا
یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے کہ اسے نیند نہیں آتی، نا اونگ آتی ہے، اس کو ہر وقت، اس کی ہر وقت اپنی مخلوق پر نظر ہے اور تمام جو نظام ہے اس کو چلا رہا ہے، اور وہ تھکتا نہیں اس کو نظام کو چلانے سے۔ ہمارے پیر فقیر تھک جاتے ہیں، بلکہ اکثر تو آج کل کیا جو بھی گدی نشین پیر بنے ہوئے ہیں وہ تو نمازوں اور عبادتوں کی طرف توجہ ہی نہیں، صرف کھانا پینا، عیاشیاں کرنا اور پرخوری کرنا اور سوئے رہنا ہے ان کا کام۔ تو پھر اس آیت میں شفاعت کے پہلو کو بیان کیا گیا ہے کہ گو شفاعت کا مسئلہ صحیح ہے، شفاعت ہوتی ہے۔ پچھلے خطبے کا جو میں نے ذکر کیا اس کے بعد مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ اس طرح آپ نے ظاہر کیا ہے کہ جس طرح کسی قسم کا شفاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ شفاعت ہوتی ہے لیکن ان پیروں فقیروں کو حق نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے اذن ہی، اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفاعت ہو سکتی ہے۔ آج کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ مسلمانوں میں بھی بے شک اسلام اس وقت خدا تعالیٰ کا آخری اور مکمل دین ہے، لیکن نہیں کہہ سکتے کہ اس پر پورا عمل کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک جو ہے شفاعت کا اذن رکھتا ہے۔ جنہوں نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانا وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ویسے ہی باہر نکل رہے ہیں۔ جو احمدی ہیں، کتنے بھی بڑے بزرگ ہو، کوئی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، لیکن شفاعت کے ان کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اپنا حال ہے، ایک واقعہ بیان فرمایا آپ نے کہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے بیٹے ایک دفعہ شدید بیمار ہو گئے، انہوں نے دعا کی درخواست کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے دعا کی، تو صحت کی دعا جب کی تو یہی جواب ملا کہ صحت نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دعا نہیں تو میں شفاعت کرتا ہوں۔ اس پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تم کون ہوتے بغیر اذن کے شفاعت کرنے والے؟ کہتے میں کام کے رہ گیا اس بات پہ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہی پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ حالت دیکھی حضرت مسیح علیہ السلام کی تو فرمایا کہ انا کا انت المجاز، کہ تجھے اجازت دی جاتی ہے اس شفاعت کی۔ اور پھر اس کی دعا کی انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بیٹے حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے بڑا لمبا عرصہ زندہ رہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذن ہوگا تب آپ شفاعت کریں گے، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زیاد بن ابی زیاد جو بنی مخزوم کے غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم مرد یا عورت سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خادم سے دریافت فرماتے رہتے تھے کہ کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ایک روز اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک حاجت ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہاری حاجت کیا ہے؟ خادم نے عرض کی میری حاجت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز میری شفاعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات کی طرف کس نے توجہ دلائی؟ خادم نے عرض کیا میرے رب نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، پس تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ مسلم احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ بس شفاعت اگر چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت کی بھی ضرورت ہے۔ ایک آدھ نماز پڑھ لینے سے، پیروں کی قبروں پر سجدے کر لینے سے شفاعت نہیں ہوگی، بلکہ سجدوں کی کثرت چاہنے سے
سجدوں کی کثرت کرنے سے شفاعت ہوگی، اور سجدے بھی وہ چاہیے جو خالص ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کو واحد و یگانہ اور سب طاقتوں کو مالک سمجھتے ہوئے کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمام حاجات کو پورا کرنے والا سمجھا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے روز لوگوں میں سے وہ کون خوش قسمت ہے جس کی آپ سفارش فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، مجھے یہی خیال تھا کہ تم سے پہلے یہ بات مجھ سے اور کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں جو حرص تمہیں حدیث کے متعلق ہے۔ میں قیامت کے روز میری شفاعت کے ذریعے لوگوں میں سے خوش قسمت وہ شخص ہوگا جس نے اپنے دل یا فرمایا اپنے نفس کے اخلاص سے یہ کہا، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ بس اللہ لا الہ الا ہو جو اخلاص سے کہا گیا، دل سے کہا گیا، نفس کی کسی ملونی کے بغیر کہا گیا، وہی اصل چیز ہے، اور یہی اصل ہے جو شفاعت کا حقدار ٹھہراتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کی شفاعت کرنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آپ سے یہ اعلان کرواتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہ تو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ یہ آیت جہاں عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے کھلا اعلان ہے کہ تمہارے یہ دعوے کہ تم خدا کے پیارے ہو اور اس کے بچے ہو، خاص طور پر عیسائی جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے کے ماننے والے ہیں اس لیے خدا کے پیارے ہو گئے، یہ ہمارے لیے نجات کا باعث بن گئے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دعوے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اللہ تعالیٰ کا پیارا بنا سکتی ہے۔ یہ تمام مذہب والوں کو ایک چیلنج ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی اس میں یہی حکم ہے کہ نام کا اسلام ہی نہیں بلکہ پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وجود ہیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے والے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے تھے۔ بس اگر آپ کی شفاعت سے حصہ لینا ہے تو پھر آپ کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، آپ کے عمل کو دیکھنا ہوگا، اپنے اوپر قرآن کریم کی حکومت کو لاگو کرنا ہوگا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی فرمایا ہے کہ کانا خلقہ القرآن، یہی آپ کا امتیاز اور آپ کی شان تھی کہ آپ کا ہر فعل، ہر قول، ہر عمل قرآن کریم کے مطابق تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اور قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں مختلف مقامات میں ذکر فرمایا گیا ہے، جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔
کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے۔ اب دیکھو کہ یہ آیت کس قدر صراحت سے بتلا رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، جس کے لوازم میں سے محبت اور تعظیم اور اطاعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا ضروری نتیجہ یہ ہے کہ انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی گناہ کی زہر کھا چکا ہے تو محبت اور اطاعت اور پیروی کے تریاق سے اس زہر کا اثر جاتا رہتا ہے، اور جس طرح بدریہ دوا مرض سے ایک انسان پاک ہو سکتا ہے، ایسا ہی ایک شخص گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اور جس طرح نور ظلمت کو دور کرتا ہے اور تریاق زہر کا اثر زائل کرتا ہے اور آگ جلاتی ہے، ایسا ہی سچی اطاعت اور محبت کا اثر ہوتا ہے۔ بس یہ سچی اطاعت اور پیروی جو ایک مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرنی چاہیے، اسی سے آپ کا امتی ہونے کا صحیح حق ادا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ایک انسان، ایک مسلمان، ایک حقیقی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے کی گئی دعاؤں کا وارث بنتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون کو مزید کھول کر اور اس کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ شفاعت کوئی چیز نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے، اور اس پر یہ نص صریح ہے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ یہ شفاعت کا فلسفہ ہے، یعنی جو گناہوں میں نفسانیت کا جوش ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاوے۔ شفاعت کا نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ گناہ کی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور نفسانی جوشوں اور جذبات میں ایک برودت آ جاتی ہے، جس سے گناہوں کا صدور بند ہو کر ان کے بالمقابل نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پس شفاعت کے مسئلے نے اعمال کو بیکار نہیں کیا، بلکہ اعمال حسنہ کی تحریک کی ہے۔ شفاعت کے مسئلے سے نیک اعمال بجا لانے کی مزید تحریک پیدا ہوتی ہے۔ شفاعت کے مسئلے کے فلسفے کو نہ سمجھ کر اہم کو نے اعتراض کیا ہے اور شفاعت اور کفارے کو ایک قرار دیا ہے، حالانکہ یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ کفارہ اعمال حسنہ سے مستغنی کرتا ہے۔ کفارہ یہ ادا کر دیا، فلاں شخص نے میرا جرم لے لیا، اس لیے مجھے نیکیاں کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ کفارہ تو یہ ہے، اب عیسائی جو مرضی کرتے رہیں، حضرت عیسیٰ ان کی خاطر لعنتی موت مر گئے، نعوذ باللہ، تو کفارہ ہو گیا۔ اس لیے اس سے تو صفات اعمال حسنہ سے ان سے ایک انسان کو فارغ کر دیا کفارے نے۔ تو فرمایا اور شفاعت اعمال حسنہ کی تحریک کرتی ہے۔ جو چیز اپنے اندر فلسفہ نہیں رکھتی وہ ہیچ ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلامی اصول اور عقائد اور اس کی ہر تعلیم اپنے اندر ایک فلسفہ رکھتی ہے، اور علمی پیرایا اس کے ساتھ موجود ہے جو دوسرے مذاہب کے عقائد میں نہیں ملتا۔ فرمایا شفاعت اعمال حسنہ کی محرک کس طرح پر ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی قرآن شریف سے ہی ملتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفارے کا رنگ اپنے اندر نہیں رکھتی جو عیسائی مانتے ہیں، کیونکہ اس پر حسر نہیں کیا جس سے کاہلی اور سستی پیدا ہوتی ہو۔ یہ جو کفارہ ہے اگر اسی پر انحصار کریں تو کاہلی اور سستی پیدا ہوتی ہے، بلکہ فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں کہ وہ کہاں ہے، تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں۔ قریب والا تو سب کچھ کر سکتا ہے، دور والا کیا کرے گا؟ اگر آگ لگی ہوئی ہو
تو دور والے کو جب تک خبر پہنچے اس وقت تک تو شاید وہ جل کر خاک سیاہ بھی ہو چکے، اس لیے فرمایا کہہ دو میں قریب ہوں۔ بس یہ آیت بھی قبولیت دعا کا ایک راز بتاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر ایمان کامل پیدا ہو، اور اسے ہر وقت اپنے قریب یقین کیا جاوے، اور ایمان ہو کہ وہ ہر پکار کو سنتا ہے۔ بہت سی دعاؤں کے رد ہونے کا یہ بھی سر ہے کہ دعا کرنے والا اپنی ضعیف الایمانی سے دعا کو مسترد کرا لیتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ دعا کو قبول ہونے کے لائق بنایا جاوے، کیونکہ اگر وہ دعا خدا تعالیٰ کی شرائط کے نیچے نہیں ہے تو پھر اس کو خاص سارے نبی بھی مل کر کریں تو قبول نہ ہوگی، اور کوئی فائدہ اور نتیجہ اس پر مرتب نہیں ہو سکے گا۔ دعا قبول کروانے کے لیے اس کو اپنے آپ کو ان شرائط کے نیچے بھی لانا ہوگا، اور شرائط وہی ہیں فاتبعونی، میری پیروی کرو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، قرآن کریم پر عمل کرو۔ فرمایا اب یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ ایک طرف تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، تیری صلات سے ان کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، تیری دعا سے ان کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور جوش و جذبات کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف فلیستجیبوا لی کا بھی حکم فرمایا۔ ان دونوں آیتوں کو ملانے سے دعا کرنے اور کرانے والے کے تعلقات، پھر ان تعلقات سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی پتہ لگتا ہے۔ ایک تو آپس میں دعا کرنے اور کرانے والے کے تعلقات کو پتہ لگتا ہے، پھر ان نتائج کا بھی پتہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان مانگے، مکمل پیروی کرے، مکمل ایمان دکھائے، پھر وسلم کی اپنی امت کے لیے کی گئی دعاؤں کا بھی وارث بنتا ہے انسان۔ اس کے نتائج پیدا ہوتے ہیں، اور پھر نظر آتے ہیں وہ نتائج، کیونکہ صرف اسی بات پر منحصر نہیں کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور دعا ہی کافی ہے، اور خود کچھ نہ کیا جاوے، اور نہ یہی فلاح کا باعث ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور دعا کی ضرورت ہی نہ سمجھی جائے۔ بس انسان کے اپنے عمل اس کا اللہ تعالیٰ کے حضور خالص ہو کر جھکنا، اس کی عبادت کرنا، اس سے اپنی حاجات مانگنا، یہ چیزیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حقیقی فرد بناتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور اقتباس ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو چھوٹا سا، آپ نے فرمایا دعا اسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جو خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے سچے تعلق کو قائم کرتا ہے۔ پیغمبر کسی کے لیے اگر شفاعت کرے لیکن وہ شخص جس کی شفاعت کی گئی ہے اپنی اصلاح نہ کرے اور غفلت کی زندگی سے نہ نکلے تو وہ شفاعت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک خاص دعا ہوتی ہے جو کہ وہ نبی مانگتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس خاص دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت تک بچا کر رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری تا قیامت آنے والی نسلوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حقیقی رنگ میں شامل ہونے والا بنائے تاکہ شفاعت سے فیض پانے والے ہوں۔ اب میں حضرت مسیح علیہ السلام کی شفاعت کے تعلق سے بعض دعائیں پیش کرتا ہوں جو آئینہ کمالات اسلام میں درج ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ربج منا حاضر رسول الکریمہ خیرہ ما توعد احد من الوراء وتوفنا فی زمرتہ واشرنا فی امتہ واسقنا من عینہ واجعلها لنا سقیا واجعلہ لنا شفیع
شفیع المشفع فی الاولی والاخری رب فتقبل منا ھذا الدعاء وآونا فی ھذا الذرا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس معزز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے وہ بہترین جزا عطا فرما جو مخلوق میں سے کسی کو دی جا سکتی ہے، اور ہم کو اس کے گروہ میں ہوتے ہوئے وفات دے، اور ہم کو اس کی امت میں سے ہوتے ہوئے قیامت کے دن اٹھا، اور ہم کو اس کے چشمے سے پلا، اور اس چشمے کو ہمارے لیے سیرابی کا ذریعہ بنا دے، اور اسے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے شفاعت کرنے والا اور جس کی شفاعت قبول کی جائے بنا دے۔ اے ہمارے رب، ہماری یہ دعا قبول فرما اور ہم کو اس پناہ گاہ میں جگہ دے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں اللہم فصلی وسلم علی ذالک الشفیع المشفع المنجی لنوع الانسان۔ اے اللہ، پس تو فضل اور سلامتی نازل فرما اس شفاعت کرنے والے پر جس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے اور جو نوع انسان کا نجات دہندہ ہے۔ اور نوع انسان کا نجات دہندہ اب صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں رب یا رب اسمع دعائی فی قومی و تضرعی فی اخوتی انی اتوسل الیک بنبی کا خاتم النبیین و شفیع و مشفع للمذنبین۔ میرے رب، اے میرے رب، تو میری قوم کے بارے میں میری دعا اور میرے بھائیوں کے بارے میں میری تضرعات کو سن۔ میں تیرے نبی خاتم النبیین اور گناہ گاروں کے مقبول شفاعت کرنے والے کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں فرماتے ہیں، آخری اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم رتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے افاضۂ تشریعی اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا، اور آخر کار اس کی روحانی فیض رسانی سے اس مسیح موعود کو دنیا میں بھیجا، جس کا آنا اسلامی عمارت کی تکمیل کے لیے ضروری تھا، کیونکہ ضرور تھا کہ یہ دنیا ختم نہ ہو جب تک کہ محمدی سلسلے کے لیے ایک مسیح روحانی رنگ کا نہ دیا جاتا جیسا کہ موسوی سلسلے کے لیے دیا گیا تھا۔ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بس اب ہمیشہ رہنے والا اور زندہ نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، اور پھر آپ کے فیض سے فیض پا کر اللہ تعالیٰ نے جس مسیح و مہدی کو بھیجا ہے اس کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی رنگ میں اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسیح و مہدی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آنے والے اس نبی اللہ کی جماعت کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے ہمیشہ جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے، اور ہمیشہ ہم منم علیہ گروہ میں شامل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بنتے چلے جائیں۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر